السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ کل ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی جو کہ NOC کے اوپر تھی اور اوورسیز بلاک کے بارے میں بھی میں نے تھوڑی سی بات کی اور اسی طرح سے لینڈ کے بارے میں نے تھوڑی سی بات کی، تو مجھے کامنٹس جو ہیں وہ ویڈیو کے نیچے میں ملے، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے تھوڑا سا اوورسیز بلاک کے بارے میں ڈسکس کروں۔ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سب جو ہیں فطرتاً انسان جو ہے وہ لالچی ہے، ٹھیک ہے، چاہے میری بات کسی کو بری لگے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان جو ہے وہ فطرتاً بیسیکلی لالچی ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان مسلمان ہے، فطرتاً وہ اچھی چیز پسند کرتا ہے، وہ اچھی چیزوں کو لائک کرتا ہے، وہ سب سے بیسٹ چیز جو ہے وہ لینا چاہتا ہے۔ کھانے کی بھی بات کر لیں، کپڑوں کی بات کر لیں، جیولری کی، یا اگر مطلب آن دا ہول جنرل بات کر لیں، جیولری اس لیے کہہ دیا ہوں کہ فیمیل ہونا تو بیسٹ چیز کی ہمیشہ بات کرتا ہے۔ تو اوورسیز بلاک لوگوں نے سمجھا، ظاہری بات ہے ہر بلاک بیسٹ ہوتا ہے، ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی بلاک بیسٹ ہوتا ہے، تو سب نے یہی سمجھا کہ اوورسیز بلاک سب سے بیسٹ ہے۔ یقیناً اوورسیز بلاک سب سے بیسٹ ہوگا، جنرل بلاک بھی اچھا ہوگا، بیسٹ ہوگا، عوامی بلاک اپنے لحاظ سے ٹھیک ہوگا، اچھا ہوگا، انشاءاللہ بیسٹ ہوگا۔ تو جو سوسائٹیاں ہوتی ہیں یا جو بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بیسٹ سے بیسٹ ڈیلیور کرے۔ تو کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے بھی نقشے جب بناتے ہیں یا ہم اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو سٹارٹ میں ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی بھی پلان، کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی بزنس کرنے لگتے ہیں، کوئی کاروبار کرنے لگتے ہیں، کچھ بھی ہم کرنے لگتے ہیں، تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پلانز اور ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ تو اس موقع پر میں اوورسیز میں جتنے لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے انویسٹ کر چکے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گی کہ اس چیز کو جو ہے وہ پازیٹیو لیں۔ ٹھیک ہے، شروع میں اگر آپ کو یہ بتایا گیا تھا مارکیٹنگ ایجنسیز کی طرف سے کہ میپ کے اندر جو ہے اوورسیز بلاک فرنٹ پہ ہوگا، مین پہ ہوگا، مین گیٹ سے جو ہے وہ اٹیچ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بتائی گئیں آپ کو، تو لیکن اب جب مطلب امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو یو آل کے جی اوورسیز میپ میں پیچھے چلا گیا، ماسٹر پلان میں پیچھے چلا گیا، تو ایک سعد نذیر صاحب کا ایک کامنٹ تھا، اور دیکھیں میں سعد نذیر صاحب کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ وہ بلو ورلڈ سٹی کے مینجمنٹ میں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میری ذات کچھ نہیں ہے، میں تو خود ایک بلو ورلڈ سٹی میں میں نے اپنا ایک پلاٹ بک کیا ہوا ہے، تو میں بلو ورلڈ سٹی کو پسند کرتی ہوں، اس کی مارکیٹنگ بھی میں کرتی ہوں، اور ہمارے پاس بلو ورلڈ سٹی کی ہماری کمپنی کے پاس اس کی آتھورائزڈ پلیٹینم ڈیلرشپ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف بلو ورلڈ سٹی کو میں فیور اس لیے دے رہی ہوں یا اس کو جسٹیفائی اس لیے کر رہی ہوں کہ سعد نذیر صاحب دیکھیں اتنی بڑی سوسائٹی کے جو ہیں وہ مالک ہیں، CEO ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ چیئرمین ہیں، تو وہ اتنے عاجزی والے ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں، آپ کسی ایکٹر کو کانٹیکٹ کریں، کسی بھی بڑی کمپنی کے مالک کو کانٹیکٹ کریں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کے سیکرٹریز آپ کو رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود اپنے پیجز کو رن کرتے ہیں، وہ خود لوگوں کو رپلائی دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک کامنٹ ہے جو کہ میں ایڈ ابھی کرتی ہوں، کسی نے اوورسیز بلاک کے بارے میں ان سے پوچھا ہوا تھا اور انہوں نے آگے بہت ہی ایک اچھا جواب دیا، اور میں نے بھی اپنے ایک ویڈیو کے نیچے ایک کامنٹ پہ اسی جواب کو کاپی پیسٹ کیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، صرف اس لیے کہ کیونکہ وہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے جواب نذیر صاحب کا پیج ہے، میں نے ابھی اس کو کھولا تھا، یہ اوپن کر دیا ہے، یہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، سعد نذیر صاحب کا اوریجنل پیج ہے، ٹھیک ہے، ویب سائٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بلو ورلڈ سٹی کی۔ اچھا، اس پہ ایک پوسٹ تھی جو میں دیکھ رہی تھی، اور اس کے اوورسیز کوئی انویسٹر تھے، اور ان کے کامنٹ کے رپلائی میں سعد نذیر صاحب نے خود رپلائی کیا ہوا تھا۔ ہاں جی، یہ والی پوسٹ تھی، مجھے یاد ہے اچھے سے، تو میں آپ کو اب اس کو دکھا رہی ہوں۔ تو یہ کوئی صداقت سر تھے، یہ ان کی پوسٹ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، صداقت علی، السلام علیکم،
Janab Saab Saad, how are you? I am your client for overseas block and I am very disappointed by your current decision for relocation of overseas block. We paid more because of its location. All your agents advertised that the only reason overseas block is expensive than general block is its location, which right after main entrance. Kindly review your master plan and look for the option to move back to its original position. Second point, your team's response is very slow or I can say. खैर, साद नज़ीर साहब का क्या रिप्लाई है देखते हैं. Sadakat Ali brother, you have not seen the whole master plan, so please do not jump to conclusions. The overseas block would be located more nearer to Rawalpindi Ring Road and when approaching from Rawalpindi or Islamabad. It would be the first approach point of the project. It will have its own access from Ghaus-e-Azam Road, Chakri Road and Northern Avenue, connecting it directly to Rawalpindi Ring Road motorway and would be the nearest destination when coming from the airport. So don't worry and please give the time. Rome was not built in a day. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये होल मैसेज जो है ये साद नज़ीर साहब ने इनको रिप्लाई दिया. तो ओवरसीज़ वालों के लिए एक मैसेज है सब के लिए कि उन्होंने भी यही कहा है कि रोम जो था वो एक दिन में नहीं बना था और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लान्स हैं. और ज़ाहिर बात है ओवरसीज़ ब्लॉक जो होता है आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए होता है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए एयरपोर्ट से उसका गेट जो है वो करीब रखा जाएगा. तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लियर होंगे बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला. जैसा कि आपने वो कमेंट देख लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अगर अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो मैं आपसे सिर्फ यही बात करूँगी कि एवरीथिंग इज़ इन अल्लाह's हैंड. हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है. हमारा पहला कदम, हमारा आखिरी कदम, हमारी सांसें, हमारी पलकों का झपकना, हमारा आना जाना, उठना बैठना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन अल्लाह's हैंड. और अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या प्लान किया होता है हमें नहीं पता होता. तो हमारी अल्लाह से मोहब्बत यही है कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन प्लान किया होगा. ठीक है. प्लस मैं ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब ओवरसीज़ ब्लॉक बनाया जाता है तो जहन में यही रखा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी कि वो लोग जो बाहर हैं उनके लिए ये ब्लॉक बनाया जाएगा. अब जैसे हॉलीवुड ब्लॉक है तो उसमें तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना. आप कहेंगे वो तो यार उन्होंने बनाया ही स्टार्स के लिए, एक्टर्स के लिए कि जो उसमें एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहेंगी उन्होंने ख़रीदना है. अवामी ब्लॉक भी आप नहीं लेंगे. आप कहेंगे जी वो तो है ही, वो जी लो कॉस्ट है, वो तो गरीब लोग गरीब तबका उसमें रहेगा, तो हमने उसमें नहीं लेना, हम उसमें लेंगे. तो जनरल ब्लॉक जो है वो आपको पता है कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए है. वो जनरल ब्लॉक जो है वो थ्रू आउट सब के लिए है जो भी उसमें लेना चाहता है. तो एक ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात ये भी बहुत ज़बरदस्त है कि उन्होंने कैटेगराइज़ कर दिया कि हर बंदा यानी कि हर तबके का फ़र्द जो है वो इस खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है. कोई किसी का दिल ये ना हो कि हाय मैं नहीं ले सकता. तो उन्होंने 3.5 मरला 3 मरला स्कीम रख दी. इस तरह से 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, डुप्लेक्स. तो इसी तरह से फिर उन्होंने जनरल ब्लॉक में भी 5 मरला 8 मरला 10 मरला वो तो ऑप्शंस उसकी भी दे दी. जनरल ब्लॉक आपको पता है मेन ब्लॉक है, पाकिस्तानी का ब्लॉक है, पाकिस्तानियों का ब्लॉक है. ओवरसीज़ ब्लॉक तो इसी उन्होंने माइंड सेट से बनाया होगा ना कि बाहर के मुल्क में रहने वाले लोग जो है वो इन्वेस्ट करेंगे. तो अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए आपने ओवरसीज़ ब्लॉक में इन्वेस्ट किया है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. अगर आपने इस मतलब माइंड सेट से किया है कि जी बेस्ट से बेस्ट में हम इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट ज़रूर मिलेगा. मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे भी दुआओं में याद रखिए. नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.